پروجیکٹس اور اسی طریقے سے بڑے بڑے بزنس ہبس جو بینکنگ کی معاونت کے ساتھ وجود میں آئے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو حلال روزگار میسر آیا. تو ان تمام مشاہدات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے کے اندر بینکنگ انسٹیٹیوشن ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، اور اس بینکنگ انسٹیٹیوشن کی وجہ سے لوگوں کے بزنس امپروو ہوتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں، ایکسپینڈ ہوتے ہیں، اور مزید کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، اور مزید زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی حلال آمدنی میں اضافے کو حاصل کر پاتے ہیں. اور بینکنگ انسٹیٹیوشن کا در حقیقت ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈپازیٹرز جن کے پاس ایکسیس فنڈز ہیں، جن کے پاس سرپلس فنڈز ہیں، جن کے پاس اپنی سیونگز ہیں، وہ ان سیونگز اور ان انویسٹمنٹس کو اس معاشرے کے اس طبقے کی طرف چینلائز کر دیتا ہے جس طبقے کے پاس اپنے بزنسز کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کی شارٹیج ہے. فار ایگزامپل، ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ اپنے بینکنگ انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے سیونگز کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اپنے سیونگز کو محفوظ کرنے کے بعد وہ اپنے بینکنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ توقع کرتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ بینکنگ انسٹیٹیوشن بینک ان کو ایک متعین رقم یا ایک نفع ان کو فراہم کرے، اور بینکنگ انسٹیٹیوشن ان کی اس ڈپازٹس کو اور ان کی اس فنڈز کو، ان ایسٹس کو چینلائز کرتا ہے، اور چینلائز کرنے کے بعد ان فیکٹریز، ان کارپوریٹس کو فراہم کرتا ہے جو اپنے بزنسز میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں. بینک وہاں سے ایک انکم جنریٹ کرتا ہے، اور اس انکم کا ایک پارٹ کسٹمرز کو ان کے پروفٹ شیئرنگ کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور دوسرا پارٹ بینک کی آمدنی کے طور پر بینک کے پاس ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس گفتگو سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بینکنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر آف دا ماڈرن ڈے آف اکنامی، اور ہمیں اسلامک بینکنگ کے پرنسپلز کے اندر ہم اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کا ایک ریویو لیا جائے، اس کا ایک تجزیہ کیا جائے، اور تجزیہ کرنے کے بعد اس بینکنگ انسٹیٹیوشن میں خلاف شریعت، شرعی اصولوں کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ایلیمینیٹ کر کے انہی مقاصد کو معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے حاصل کر لیا جائے. اب اسلامک بینکنگ کی بات جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے اہم بات جو ہمیں قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے اور احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم صرف طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. رزق وہ اس رزق کو حاصل کرنے کی اجازت ہے جس کا کمانا، جس کو خرچ کرنا، جس کو اپنے ایسٹ کا پارٹ بنانا شرعی اعتبار سے حلال ہو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کی نشو و نما، جس کی پرورش حرام آمدنی سے ہوئی ہے، وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. اپنی زندگی کیسے خرچ کی، اپنی زندگی میں کیا کیا، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. And the last 2 questions about financials کہ کہاں سے مال کمایا، and the last one is کہاں خرچ کیا. تو حشر میں جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے، کامیابیوں سے نوازے، تو وہاں ابتداءً ہمیں اپنی سورسز آف انکم کے بارے میں ایک کنفرمیشن دینی ہوگی، حساب دینا ہوگا کہ ہمارے ذرائع آمدنی حلال رہے، اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بھی ہم نے شرعی احکامات کے مطابق کی. اور ذرائع آمدنی کا حلال رکھنا ان تعلیمات کے مطابق بہت ضروری ہے، اور انسان کی دعاؤں کی اور عبادات کی قبولیت کے لیے بھی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا جو رزق ہے، سورس آف انکم ہے، وہ حلال ہو.
تو ان تمام تعلیمات کی وجوہات کی اور ان تعلیمات کی بنیاد پہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے سورسز آف انکم اور اس کے ذرائع آمدنی بالکل حلال ہوں، اور ان حلال ذرائع سے ہی ہم اپنی ارننگز کریں، اپنی چیریٹیز کریں، انہی سے یوٹیلائزیشن کریں اور انہی کو اپنی فیملی اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں۔ اسلامک بینکنگ میں ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ اسلامک بینکنگ کے آبجیکٹیوز میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجا اور جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس کے اندر صرف اور صرف عبادات سے متعلق احکامات نہیں ہیں، بلکہ مالیات سے متعلق بھی تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے لیے ارسال فرمائے۔ ہم جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ نظر آ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے اور اپنی تجارتی مسائل، اپنی تجارت کے اصول و ضوابط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تجارت سے متعلق رہنمائی لیتے تھے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں، مثلا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ میں اپنی تجارت کے اندر ایک کام کرتا ہوں، آپ مجھے اس پر رہنمائی فرمائیے۔ اور وہ میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں اونٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں اور میں کریڈٹ پر یہ اپنی بزنس کو رن کرتا ہوں، اور مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھار میں کسی کو کریڈٹ پر اپنا مال بیچتا ہوں اور میرا کریڈٹ جو پرائس ہے وہ گولڈ کے کوائنز کی صورت میں ہوتی ہے، سونے کے سکوں کی صورت میں، دنانیر کی صورت میں ہوتی ہے۔ کیا میں سیٹلمنٹ کے وقت میں جب ادائیگی کا وقت آتا ہے، کیا اس ادائیگی کے وقت میں کسی دوسری کرنسی یعنی درہم یا سلور کوائنز کے ذریعے سے سیٹلمنٹ کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ کر سکتے ہیں، سیٹلمنٹ کے وقت میں آپ کسی دوسری کرنسی سے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی تجارت کے مسائل لے کر آتے تھے کہ میں نے ٹوکن کر لیا ہے، میں نے ایک عربون کیا ہے، ایک پارٹ آف پرائز پے کی ہے، ابھی میں نے پورا ایسٹ خریدا نہیں ہے، کیا میں ابھی بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا؟ کیا ابھی درختوں کے اوپر پھل پوری طریقے سے نمودار نہیں ہوا اور میری فصل اور میری کاشت ابھی پوری نہیں ہوئی، کیا میں پہلے سے اپنی فصل بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی سارے سوالات پیش کیے جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر رہنمائی فرماتے تھے۔ تو اسلامک بینکنگ کے اندر ہمارا یہ آبجیکٹو ہے کہ ہم ٹریڈ بیسڈ تجارت کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ایک ایسا آلٹرنیٹ اور ایک ایسا متبادل پیش کریں کہ جس میں تجارت کے شرعی اصول بھی پورے کیے جائیں، اور اسی طریقے سے اس وقت سوسائٹی کو، معاشرے کو اور ہمارے معاشرے کے افراد کو بینکنگ کی جو ضروریات بینکنگ انسٹیٹیوشن سے مطلوب ہیں، ان میں سے کچھ ضروریات جن کا متبادل ممکن ہے وہ ضروریات بھی ان کی پوری ہو سکے۔ ان تمام مالی معاملات، ظاہر ہے یہ ایک مختصر سا ایک تعارفی سیشن ہے، اس میں بالاستیعاب کما حقہ تمام مسائل کے احاطہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن اشارتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات میں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا ہم اس سلائیڈ میں اسکرین کے اوپر جو موجود ہے اس میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا سے منع فرمایا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت کا حکم بیان فرما دیا، اور ربا کی ممانعت کے لیے قرآن کریم میں وہ سزا بیان ہوئی کہ پورے قرآن کریم میں اتنی سخت سزا کسی اور جرم سے متعلق بیان نہیں ہوئی۔
انٹرسٹ ربا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربا حرام ہے، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اب یہ ایک ایسی بیٹل، ایک ایسی وار ہے کہ جس میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی سوسائٹی اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ربا کے اوپر عمل کرتے ہوئے فلاح نہیں پا سکتی، انٹرسٹ کے اوپر اپنا اکنامک سسٹم بیس کر کے فلاح نہیں پا سکتی، اور اس جنگ کے اندر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ چنانچہ ہمیں انٹرسٹ سے اپنے مالی معاملات کو پاک کرنا ہے، انٹرسٹ سے اپنے مالی معاملات کو بچانا ہے۔ گیمبلنگ، قمار، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں یہ منع فرما دیا کہ ہمیں قمار سے، انسرٹینٹی اور غرر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے وہ وائٹ کانٹریکٹس جس میں کسی کا رائٹ ضائع ہو رہا ہو، کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، یا کانٹریکٹ کے اندر کسی قسم کی انسرٹینٹی ہو، ان تمام مالی معاملات سے اسلامک بینکنگ کے اندر ان تمام وائٹ کانٹریکٹ سے بچا جائے گا، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم ان وائٹ کانٹریکٹ سے اپنے فائنینشیل میٹرز کو پیوریفائی رکھیں۔ ربا کس کو کہتے ہیں؟ اینی ایکسس آن پرنسپل ان لون کانٹریکٹ، کہ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیا ہے اور قرضہ دینے کے بعد وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اس کے اوپر کوئی اضافی رقم فراہم کریں، ایڈیشنل رقم فراہم کریں، تو دس از انٹرسٹ، دس از ناٹ الاؤڈ۔ سیل آف ڈیٹ، اگر کسی شخص کا آلریڈی کوئی ڈیفائنڈ اینڈ ایگریڈ آئیڈینٹیفائڈ ریسیویبل ہے، اور وہ اپنا ریسیویبل کسی ڈسکاؤنٹ ویلیو کے اوپر کسی دوسرے کو سیل کرتا ہے، تو شرعی اصول کے مطابق سیل آف ڈیٹ بیع الدین جائز نہیں ہے۔ فیوچر سیل، اس کی انسرٹینٹی کی وجہ سے اس کی ممانعت ہے۔ فارورڈ سیل اینڈ فیوچر سیل، اس کے اندر چونکہ مستقبل کی کسی تاریخ کے اندر کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس متعین اس مستقبل کی تاریخ کے اندر اثاثہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ کانٹریکٹنگ پارٹیز اس وقت موجود ہوں گے یا موجود نہیں ہوں گے، تو اس کے اندر بہت انسرٹینٹی ہے، اس کی وجہ سے فیوچر اینڈ فارورڈ سیل کی اجازت نہیں ہے۔ سیل وداؤٹ پوزیشن اور رسک، اصول بتا دیا گیا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو مارکیٹ میں یا کسی کو فروخت کریں گے تو اس کو اصول یہ ہے کہ بیچنے سے پہلے آپ کے پاس اس ایسٹ کا پوزیشن، میں اسی سلائڈ پر ابھی ہوں۔ السلام علیکم، ابھی میری یہ سلائڈ چل رہی ہے؟ سیل وداؤٹ پوزیشن اور رسک، کہ خرید و فروخت کا جو اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے سے پہلے اس کا سیلر کے پاس پوزیشن ہونا چاہیے، سیلر کے پاس اس کا رسک ہونا چاہیے۔ اگر سیلر کے پاس اس چیز کا پوزیشن موجود نہیں ہے تو اس کے لیے اس چیز کو بیچنا شرعی اعتبار سے غلط ہے، بیع قبل القبض کی اجازت نہیں ہے۔ سیل وداؤٹ آنرشپ، کہ اگر کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں بیچ سکتا، یعنی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر کسی چیز کی ابھی تک اس نے آنرشپ ہی حاصل نہیں کی تو آنرشپ کے بغیر وہ اس چیز کو نہیں بیچ سکتا۔ سیل آف ان اسپیسیفائڈ گڈس اور ایسٹ، کہ اگر کوئی چیز متعین نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی، میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک فلیٹ بیچتا ہوں اور اس ایک فلیٹ میرا آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے تو میں ان چیزوں کی خرید و فروخت نہیں بیچ سکتا۔ انٹرسٹ بیسڈ انسٹرومنٹس، بانڈس اینڈ ٹی بلز، کنوینشنل مارگیج اینڈ کنوینشنل ریئل اسٹیٹ ٹرسٹ اینڈ انشورنس، یہ وہ تمام کانٹریکٹس ہیں، ان تمام کانٹریکٹ کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔
تو ہمیں اپنے مالی معاملات کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلامک بینکنگ کے جو افیئرز ہیں اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر یہ تمام خرابیاں ایلیمینیٹڈ ہوں، اور ان تمام جو شرعی جو مقاصد ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو آبجیکٹیوز آف اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ سوشل جسٹس in society, avoid all impermissible transactions, promote participation based and asset based financing, and fulfilling the halal needs of customer, and the ensuring the sharia compliance in all transactions. یہ ہمارے اسلامک بینکنگ کے آبجیکٹیوز ہیں اور مقاصد ہیں۔ ان تمام مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے ہم اسلامک بینکنگ کے جو افیئرز ہیں ان کو پورا کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 275 میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ یہ حکم بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ And the sale purchase is and trade is permissible and the riba is forbidden. ربا اس زمانے میں اس سوسائٹی کے اندر بالکل کامن تھا۔ وہ اس ربا بیس ٹرانزیکشن کو اسلامک بینکنگ اسلامک دور اسلام کے دور میں اپنے پریکٹس کرتے تھے اور ربا بیس ٹرانزیکشنز کرتے تھے۔ اپنے بزنس کے اندر کمرشل پرپزز سے لوگوں کو انٹرسٹ بیس لون دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی انٹرسٹ بیس لون دیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ان کے درمیان میں کامنلی بالکل پریکٹس تھیں، اور اس کامن پریکٹس کو قرآن کریم کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ختم کر دیا گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ربا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اور ربا کو حرام قرار دینے کے بعد آج کے بعد سے ربا بیس جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ It is duty of every Muslim to abide by dictations given by Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللہ رب العزت نے یہ اتنی جو سخت وعید جو بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے فائنینشیل افیئرز میں اور اپنی کاروباری زندگی میں، اپنے تمام معاملات کے اندر ہمیں ربا بیسڈ ٹرانزیکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ واٹ ربا از؟ ربا کی تعریف کیا ہے؟ ایوری ڈیٹ دیٹ پلس اینی کائنڈ آف گین از ربا۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد اس سے کوئی بینیفٹ ایگری کرتا ہے، تو یہ در حقیقت اس ڈیفینیشن کے اندر فال کرتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، اینڈ دس از دا ربا۔ یہ بینیفٹ مانیٹری بھی ہو سکتا ہے اور نان مانیٹری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیا، لون فراہم کیا، اور قرضہ دینے کے بعد اس سے یہ ایگری کیا، یہ اس سے کانٹریکٹ کیا کہ آپ مجھے جو 1 لاکھ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے، آپ مجھے اضافے کے ساتھ 1,05,000 روپے واپس کریں گے۔ یہ کانٹریکٹ انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ شمار کیا جائے گا، اور اس میں لون اماؤنٹ سے اوپر لیا جانے والا جو بھی ایک اماؤنٹ ہے، جو بھی ایکسس ہے پرنسپل کے اوپر، اٹ ول بی کلاسیفائڈ ایز انٹرسٹ، اٹ ول بی کلاسیفائڈ ایز ربا۔ یہ رقم حرام ہوگی۔ جو لینڈر ہے یا لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے لیے یہ اضافی رقم لینا شرعی اعتبار سے ممنوع ہے، غلط ہے اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو قرضہ فراہم کیا، اور قرضہ فراہم کرنے کے بعد اس سے یہ ایگریمنٹ کیا، یہ کانٹریکٹ کیا کہ آپ مجھے پرنسپل اماؤنٹ ہی ریٹرن کیجئے، لیکن پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ مجھے کچھ سروسز دیجئے، اور فار ایگزامپل اپنی جو گاڑی ہے وہ میرے استعمال کے لیے مجھے اویلیبل کر دیں، یا اپنا گھر مجھے استعمال کے لیے دیجئے، یا اور کچھ خدمات، میرے بچے کو ٹیوشن پڑھائیں فری میں۔ اگر لینڈر نے یا لینڈنگ انسٹیٹیوشن نے قرضہ دینے کے بعد بورور کو، یعنی کہ جو مقروض ہے، اس کو کسی بھی قسم کا اس سے کوئی بینیفٹ لیا، تو ایسی صورت میں در حقیقت وہ نان مانیٹری بینیفٹ، غیر مالی منفعت، وہ بھی ربا کے اندر کلاسیفائی کرتی ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرضہ فراہم کرے، تو قرضہ فراہم کرنے کے بعد
جو لینڈر ہے، قرضہ دینے والا شخص ہے، وہ شخص قرضہ دینے کے بعد کسی بھی قسم کا منفعت اس سے حاصل نہ کرے. کیا مطلب؟ اور مثال یہ بیان فرمائی کہ قرضہ دینے کے بعد وہ اس کی سواری کے اوپر بھی سوار نہ ہو. قرضہ دینے کے بعد وہ اس سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص قرضہ دے رہا ہے اور صرف پرنسپل لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی ہدیے کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، یا اس سے کوئی سروسز کی صورت میں کوئی بینیفٹ حاصل کر رہا ہے، تو در حقیقت ان منافع کو بھی اس حدیث کی روشنی میں اور دیگر تعلیمات کی روشنی میں قرض کے اوپر ایک منفعت شمار کیا گیا ہے، اور قرض کے اوپر حاصل ہونے والی قرض کے کانٹریکٹ کی وجہ سے کوئی بھی جو بینیفٹ ہے وہ منفعت ہے، وہ ربا ہے، انٹرسٹ ہے. البتہ اگر کوئی ایسی منفعت ہو یا کوئی ایسا یوٹیلائزیشن ہو یا کوئی ایسی منفعت ہو جو قرض کے کانٹریکٹ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہو بلکہ قرض کے علاوہ کسی اور منفعت کی وجہ سے آ رہی ہو، تو اس قسم کی منفعت کو حاصل کرنے کی شرعاً اجازت ہے. لیکن اگر قرض کے کانٹریکٹ کا پارٹ ہے یا قرض کی وجہ سے وہ منفعت آ رہی ہے کہ اگر قرض نہیں ہوگا تو وہ منفعت نہیں ملے گی، اگر قرض ہوگا تو وہ منفعت ملے گی، تو ایسی صورت میں اس طرح کی تمام جو بینیفٹس ہیں، چاہے وہ مانیٹری بینیفٹس ہوں یا چاہے وہ نان مانیٹری بینیفٹس ہوں، یہ تمام مانیٹری بینیفٹس در حقیقت ربا کے اندر مانیٹری یا نان مانیٹری بینیفٹس ربا میں کلاسیفائی کریں گے اور حرام ہوں. اب دیکھیے ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں جو کنونشنل بینکس ہیں، تمام اسکول جو میجر اسکول آف تھاٹس ہیں، جو تمام فقہاء اربعہ ہیں، آپ ان کی تمام جو میجورٹی آف دی اسکالرز ہیں ان کے ویوز دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی کنونشنل بینکس ہیں ان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز، ان کا جو ربا ہے، ان کا جو انٹرسٹ ہے، اس کو ان تمام علماء اکرام کی فتوے کے مطابق حرام شمار کیا گیا. کنونشنل بینکس کے اندر کسی شخص کا ڈپازٹ رکھنا اور اس کے اوپر بینیفٹ لینا، اٹ از انٹرسٹ. کنونشنل بینکس میں کسی شخص کا کنونشنل بینک سے فائنینسنگ حاصل کرنا اور کسی فائنینسنگ ارینجمنٹ میں جانا اور اس کے اوپر ایڈیشنل اماؤنٹ پے کرنا، اٹ از انٹرسٹ. سودی بینک سے، کنونشنل بینک سے ان تمام مالی معاملات کو انجام دینا، یہ ربا میں داخل ہے، انٹرسٹ ہے، حرام ہے. ہمیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اداروں کو، اپنی آرگنائزیشنز کو بچانا ہے. اور یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ دیکھیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کنونشنل بینکس کے اندر اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر چونکہ ہم کوئی ایڈیشنل بینیفٹ حاصل نہیں کرتے، تو اس ایڈیشنل بینیفٹ کے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اگر کنونشنل بینک میں، سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت سودی بینک میں یا کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی دو وجوہات کی وجہ سے غلط ہے، اور اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ در حقیقت کنونشنل بینک کرنٹ اکاؤنٹ کے فنڈ سے انٹرسٹ ارن کرتا ہے اور اپنے سود کے کاروبار کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور آپ کو تو کچھ نہیں دیتا لیکن اس کے سودی کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے سود بڑھتا ہے اور اس کے معاشرے کے اندر سودی کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو اس عمل کی وجہ سے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اماؤنٹ کی وجہ سے یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ یہ والا جو پیسہ ہے یا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کا جو پیسہ ہے، یہ اس سودی کاروبار میں اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اکاؤنٹ ہولڈر کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو کنونشنل بینکس ہے اس نے اس پیسے کو استعمال کیا اور سودی کاروبار کیا. تو در حقیقت کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کا جو فنڈز ہیں، ان کے جو پیسہ ہے، یہ پیسہ سودی کاروبار کے اضافے میں معاون بنا، اسسٹنس ان سن کی خرابی یہاں پر پائی جاتی ہے. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کنونشنل بینکس کچھ ایسی اسکیمز آفر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے تب تو آپ کو یہ بینیفٹس مل سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں فری ہیں آپ کو اور کچھ سروسز ہم آپ کو فری دیں گے، لیکن اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے تو یہ سروسز آپ کو فری نہیں ملیں گی. کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ایکسکلوزیولی ایسی سروسز آفر کرنا جو نان کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو حاصل نہ ہو، در حقیقت یہ بھی ربا کی ایک شکل ہے، انٹرسٹ کی ایک شکل ہے.
اور یہ اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. بعض اوقات ادارے اپنی ضروریات کے لیے کرنٹ اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کے بعد اس کرنٹ اکاؤنٹ کی بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے اس کی وجہ سے کوئی فری سروسز بینک سے حاصل کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کے کانٹریکٹ کے اندر جو بینک ہے وہ بوروور ہوتا ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ لینڈر ہوتا ہے. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر نے قرضہ فراہم کیا اور بینک اس کا مقروض ہے، اور جب بھی وہ شخص اس کا مطالبہ کرے گا اس کو اس کا قرضہ واپس کیا جائے گا. اس موقع کے اوپر بینک اگر بحیثیت مقروض اگر کچھ اضافی سروسز کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے فراہم کرے تو در حقیقت وہ اپنے قرضے کی وجہ سے کوئی مالی فائدہ تو نہیں دے رہا، لیکن سروسز کی صورت میں اس کو منفعت اور فائدہ فراہم کر رہا ہے، جو کہ ربا کی ایک صورت ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے جو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی اسلامک بینکس میں رکھنے پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان تمام جو اکاؤنٹ مینٹیننس کے جو معاملات ہیں ان کو شرعی اصولوں کے مطابق بنائیں. ایک حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت فرمائی اس شخص کے اوپر جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو اس کو لکھتا ہے اور جو اس پر گواہ بنتا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ تمام لوگ گناہ میں برابر ہیں. اب اس حدیث میں دیکھیے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ و موکلہ، آکل الربا و موکلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ بات فرمائی کہ سود کا لینے والا، دینے والا، اس کے اندر معاونت فراہم کرنے والا، اس کو ریکارڈ کرنے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، یہ تمام لوگ گناہ میں برابر ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک کامن سینس یہ کہتا ہے کہ لین دین تو دو لوگوں نے کیا، لیکن بقیہ لوگ کیوں جرم میں شامل ہیں اور برابر ہیں، برابر شمار کیے گئے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمل میں ان کا معاونت کرنے والا شخص بھی برائی میں برابر کا شریک ہے. تو لہٰذا سودی معاملات کے اندر معاونت کرنے والے وہ ادارے یا وہ ذمہ داریاں، وہ جاب رولز، وہ ذمہ داریاں اور وہ جاب رولز جس میں کوئی شخص ٹریجری، کنونشنل ٹریجری کی یا کنونشنل فائنانس میں اپنے اداروں کی معاونت فراہم کر رہا ہے، در حقیقت اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ سودی معاملات میں معاونت کر کے اپنے اداروں کا تعاون کر کے کہیں اس گناہ میں، اس حدیث کی وعید میں تو شامل نہیں ہو گیا. تو ہمیں اپنے تمام پروفیشنز کے اندر اپنی ذمہ داریوں پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی انعامات کے ہم محتاج ہیں، اور اس اپنی احتیاج اور اس محتاجی کی وجہ سے ہمیں ان تمام برائیوں اور معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسلامک اور کنونشنل بینکنگ میں کیا واضح جو فرق ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے. اسلامک بینکنگ کے اندر کسی ریئل اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے یا کسی ریئل اکنامک ٹرانزیکشنز کو فراہم کرنے کے لیے ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، اور ہر ٹرانزیکشن اسلامک بینکنگ کی کسی ایسٹ کے اوپر ہوتی ہے. یا تو وہ ایسٹ کنٹینیو رہتا ہے فائنینسنگ کے بعد، یا کسی متعین چیز کی خرید و فروخت کر کے اسلامک بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کو مکمل کیا جاتا ہے. اسلامک بینکنگ کے جو مالی معاملات ہیں سوشلی رسپانسبل بینکنگ ہے. کسی بھی ایسے معاملے کو یا کسی ایسے بزنس کو سپورٹ فراہم نہیں کی جاتی یا فائنانس فراہم نہیں کیا جاتا جس سے معاشرے کے اندر خرابی پھیلتی ہو، اخلاقیات خراب ہو رہے ہوں، یا معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہو. ان تمام بزنسز سے اور ان تمام جو پروفیشنز ہیں ان کو اسلامک بینکنگ کے اندر سپورٹ اور فائنانس فراہم نہیں کیا جاتا. اسلامک بینکنگ ان چیزوں کی خریداری یا فائنینسنگ میں سپورٹ فراہم نہیں کرتی جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے. اور جو بزنسز، جو انڈسٹریز جیسے فلم ہے اور اسی طریقے سے وہ انڈسٹریز جو حرام ہیں، جس سے اخلاقیات کو خراب کرنے پر مشتمل ہیں، جن کو اختیار کرنا اور جس بزنس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے، ان تمام بزنسز کو سپورٹ اور فائنینسنگ فراہم نہیں کی جاتی. Ethics and moral values plays a major role in the investment decisions, not a choice, but it's a must. بلکہ یہ مینڈیٹری ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر ہم اپنی ایتھیکل اور مورل ویلیوز کے مطابق اپنے جو ڈیسیشنز ہیں ان کو مکمل کریں. اگر ہم کنونشنل بینکنگ کی صورتحال کا جائزہ لیں تو کنونشنل بینکنگ میں لینڈنگ اینڈ بوروئنگ کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز کو مکمل کیا جاتا ہے، قرضہ فراہم کیا جاتا ہے، ربا کے اوپر اور انٹرسٹ کے اوپر مالی معاملات مشتمل ہوتے ہیں.
It involves in many impermissible transactions. short selling کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. sale of debt وہاں ممکن ہے. invoice bill discounting کنوینشنل طریقے سے کی جاتی ہے. invoice discounting کنوینشنل طریقے سے کی جاتی ہے. sale of debt اور اسی طریقے سے speculative transactions کنوینشنل طریقے سے کی جاتی ہیں جس کے اندر شرعی اصولوں کا خیال نہیں کیا جاتا. اور جو نان کمپلائنٹ گڈس اینڈ سروسز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کی فائنینسنگ کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو لہٰذا اسلامک بینکنگ کے اندر جو مالی معاملات کیے جاتے ہیں اس سے معاشرے کے اندر الحمدللہ اور سوسائٹی کے اندر کوئی ریئل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, بزنس کے اندر انکریز ہوتا ہے, حلال جو اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, ان کے اندر انکریز ہوتا ہے, اور معاشرے کے اندر فلاح پھیلتی ہے اور اچھائی پھیلتی ہے. جبکہ کنونشنل بینکس کے اندر کی جو معاملات ہیں اس میں یہ سارے ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ان ریسٹرکشنز کے بغیر کنونشنل بینکنگ اپنے کاروبار کو مکمل کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مختلف ایسی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کے دور رس اثرات کنزیومرز کے اوپر پڑتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کنونشنل بینکنگ کے اندر بڑا ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہوتا ہے کہ لون دیا جاتا ہے. اگر ڈپازیٹرز اگر اپنا ڈپازٹ رکھواتا ہے تو وہ ڈپازیٹرز بھی اپنا ڈپازٹ ایک فرم ریٹ کے اوپر رکھواتا ہے, اور وہ اس کے اوپر 8% ریٹرن کے ساتھ پیسہ حاصل کرتا ہے, یا واٹ ایور دا اماؤنٹ از, ایک فکس اماؤنٹ کے ساتھ پیسہ حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ فائنینسنگ لیتا ہے تو ایک لون حاصل کرتا ہے, اور لون کو حاصل کرنے کے بعد انٹرسٹ کے ساتھ اس پیسے کو واپس کرتا ہے. اسلامک بینکنگ کے اندر جو ایک بہت واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینک کبھی بھی قرضہ فراہم نہیں کرتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو لون کا جو کانٹریکٹ ہے, لون کا کانٹریکٹ شرعی اعتبار سے ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جس میں ہم کچھ ارن کر سکیں, جس میں ہم کچھ کما سکیں. لون شرعی اعتبار سے قرضہ اور لون شرعی اعتبار سے ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے کے اندر آپ کسی کو احساناً قرضہ دے سکتے ہیں, اور احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاونت کر سکتے ہیں. مثلا آپ کسی کے ساتھ خیرخواہی کی نیت سے قرضہ دے سکتے ہیں بغیر کسی مانیٹری بینیفٹ کے. پھر یہ تو آپ قرض حسن دے دیجئے, اور قرض حسن دینے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. دیٹس پرفیکٹلی رائٹ کانٹریکٹ. لیکن اگر کسی شخص نے اپنا بزنس کرنا ہے, بزنس کرنے کے لیے لون کے اوپر کوئی بزنس کرنا, اس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے, اگر آپ نے کمانا ہے تو آپ کو تجارت کرنی ہوگی. اگر آپ نے کمانا ہے تو آپ لون نہیں دے سکتے. کمانا ہے تو آپ مرابحہ کیجئے, سیل کیجئے, آپ لیز کیجئے. اگر ہم شرعی تجارت کے اصولوں کا مطالعہ کریں تو شریعت میں جو ہمیں جو اصول ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تجارت کے ذریعے سے کما سکتے ہیں, آپ ایجنسی کے رول میں لوگوں سے بزنس میں بروکریج کے ذریعے سے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں, آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی اس پارٹنرشپ کے ساتھ آپ فار ایگزامپل آرڈر ٹو مینوفیکچر کر کے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن. آپ تجارتی اصولوں کے مطابق مختلف ویریئنٹس اور مختلف ہائبرڈ ماڈل کو اختیار کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے ذریعے سے ارن کر سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو کاروبار میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ریئل اکنامک ورلڈ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ریئل اکنامک ورلڈ میں یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایکویٹی انجیکٹ کرتے ہیں. آپ ایکویٹی انجیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو را مٹیریل کی کریڈٹ سیل کرتے ہیں. آپ را مٹیریل کی کریڈٹ سیل اسلامک بینکنگ سے کر سکتے ہیں. ہم ان کو شارٹ ٹرم ورکنگ کیپٹل فائنانس فراہم کرتے ہیں. شارٹ ٹرم ورکنگ کیپٹل فائنانس ایسٹ بیس ٹرانزیکشن کے ذریعے سے اس کا ماڈل موجود ہے, اس کے ذریعے سے شارٹ ٹرم ورکنگ کیپٹل فائنانس ایسٹ بیس فراہم کیا جا سکتا ہے. چنانچہ جو گڈس اینڈ سروسز ہیں, اسلامک بینکنگ در حقیقت کچھ اشیاء کو بیچتا ہے, اور اس چیز کو بیچنے کے بعد گڈس کی جو سیل پرائس ہے اس کے ذریعے سے پروفٹ ارن کرتا ہے, یا آپ کو کچھ سروسز فراہم کرتا ہے اور ان سروسز کے اوپر آپ سے فی انکم چارج کرتا ہے, یا آپ کو کوئی ایسٹ رینٹ پہ دیتا ہے اور آپ سے رینٹل انکم ارن کرتا ہے. تو اسلامک بینکنگ کے اندر کبھی بھی کمانے کے لیے قرضہ فراہم نہیں کیا جاتا, ایڈوانس فراہم نہیں کیا جاتا. اسلامک بینک اس لیے قرضہ فراہم نہیں کرتے کہ یہ کوئی کمانے کا شرعی طریقہ نہیں ہے. کمانے کا جائز اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تجارت کریں, آپ تاجر بن جائیں, آپ ٹریڈ کریں, اور ٹریڈ کرنے کے بعد آپ اس سے جو ریئل پروفٹ ہے اس سے اپنی آمدنی کو حاصل کریں.
تو یہ اسلامک بینکنگ کے کچھ خلاصہ تھا. اس کی یہاں پر ایک اور اہم بات میں کرنا چاہوں گا. اگر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 سلائیڈز دیکھی کہ کنونشنل بینک کا پروسیس ہم نے دیکھا کہ وہ سودی قرضے کے ذریعے سے معاملہ کرتے ہیں، اور اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے ہم اس کا بالکل مختلف معاملہ کرتے ہیں اور گڈس اینڈ سروسز فراہم کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں یہ بات دور سے دیکھیں، اگر ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک کمپنی نے کنونشنل بینک سے 100 ملین کا لون لیا اور انٹرسٹ کے ساتھ وہ لون فراہم کیا، اور ایک اسلامک بینک سے اس نے 100 ملین کا ورکنگ کیپٹل فائنانس حاصل کیا اور اس کے اوپر پروفٹ لیا، تو اس پروفٹ بینک کو دیا. تو ان دونوں میں کوئی فرق کیا ہوا؟ ان دونوں کے اندر، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو سلائیڈز کے اندر ذکر کیا تھا، بہت فرق ہے. ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ اسلامک بینک نے جب اس پروڈکٹ کو آپ کو سیل کیا تو اس پروڈکٹ کا رسک اسلامک بینک نے حاصل کیا بیچنے سے پہلے تک. جب تک وہ گڈس فروخت نہیں ہوئی اس وقت تک اس ایسٹ کا رسک اسلامک بینک کے اوپر ہے، لیکن جب وہ بک گئیں، ان بکنے کے بعد وہ ریسیویبل کے اوپر کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ فروخت نہیں ہو پاتی تو اسلامک بینک کا یہاں پر ایک رسک کریٹ ہو جائے. اسلامک بینک اس کا پوزیشن حاصل کرتا ہے، پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس کو بیچتا ہے. میں یہاں پر ایک اسلامک بینکنگ کی جو ایک پروڈکٹ ہے مرابحہ، اس کا ایک خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر ایک ہماری کامن پروڈکٹ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے بزنس کے لیے را مٹیریل کی پرچیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنے را مٹیریل کی پرچیز کی ضرورت کو اسلامک بینکوں سے شرعی اصولوں کے مطابق، تجارتی اصولوں کے مطابق، اسلام کے بتائے ہوئے تجارتی اصولوں کے مطابق اپنے را مٹیریل کی فائنینسنگ، را مٹیریل کی پرچیز کو فائنانس کرا سکتا ہے اسلامک بینک سے. اس کی ہمارے پاس ایک بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں، اور اس کا جو ایک طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر سب سے پہلے اسلامک بینک کے ساتھ ایک ماسٹر ایگریمنٹ، ایک مفاہمت تحریر کرتا ہے، ایک یادداشت تحریر کرتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ان طریقے کے اس طریقے کے مطابق مکمل کریں گے، اور یہ ہمارے معاملات کا ڈیوریشن ہوگا، کریڈٹ پیریڈ یہ ہوگا، ہم ان چیزوں کی خرید و فروخت کریں گے، ہم اتنا پروفٹ رکھا کریں گے. اور اسلامک بینک اس کو اپنا ایجنٹ متعین کرتا ہے، ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ میرے ایجنٹ کے طور پر، میرے وکیل کے طور پر مارکیٹ سے ایکچوئل را مٹیریل پروکیور کیجئے، پرچیز کیجئے، اور را مٹیریل کو پروکیور اور پرچیز کرنے کے بعد آپ ہمیں کنفرم کیجئے کہ آپ اسلامک بینک کے بہاف کے اوپر را مٹیریل پرچیز کر چکے ہیں. کسٹمر اسلامک بینک کے ایجنٹ کے طور پر را مٹیریل پروکیور کرتا ہے، اور را مٹیریل پروکیور کرنے کے بعد اسلامک بینک کو کنفرم کرتا ہے کہ میں آپ کے ایجنٹ کے طور پر اس مال کو خرید چکا ہوں. اسلامک بینک اس ایسٹ کا پوزیشن لیتا ہے، اس کو کنفرم کرتا ہے کہ واقعتاً جو چیز منگائی گئی تھی وہی چیز موجود ہے، اور ایک سرٹن پروفٹ رکھ کر وہ چیز جو کہ اسلامک بینک کی آنرشپ میں ہے، اسلامک بینک کے پوزیشن میں ہے، اور اس کی پرائس بھی متعین ہے، وہ گڈس موجود ہیں، وہ تمام اشیاء کسٹمر کو ایک سرٹن پروفٹ رکھ کر فروخت کر دیتا ہے. کسٹمر اس کو پرچیز کرنے کے بعد ایک متعین مدت کے بعد آفٹر 6 منتھ اس کی جو کانٹریکٹ پرائس ہے وہ اسلامک بینک کو پے کرتا ہے. تو اس پورے پروسیس کے اندر اسلامک بینک نے پروفٹ ارن کیا اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پروفٹ حاصل کیا. اب یہاں پر پروسیجرز کے ڈفرینسز موجود ہیں، ایسٹس کے کا پائے جانے کا بہت بڑا ڈفرینس موجود ہے کہ کنونشنل بینکس نے صرف اور صرف لون فراہم کیا، قرضہ دیا، اور قرضہ دینے کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ لیا. اس ایسٹ کے آنے یا نہ آنے، اس ایسٹ کے قابل استعمال ہونے یا ناقابل استعمال ہونے کا کنونشنل بینک کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو ایسٹ یا جو را مٹیریل فائنانس میں کر رہا ہوں وہ قابل استعمال ہے نہیں ہے، اس کی انوائس میں کیا ویلیو لکھی ہوئی ہے، کیا میں اس ایسٹ کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا، ان تمام چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے. جبکہ اسلامک بینک میں جب بھی کوئی مرابحہ کی یا را مٹیریل فائنانس کی، را مٹیریل پروکیورمنٹ فائنانس کی کوئی بھی سروسز فراہم کی جائیں گی تو اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ ایسٹ موجود ہو، قابل استعمال ہو، ملکیت میں ہو، قبضہ اس کا حاصل کر لیا جائے،
اور اس کا رسک اینڈ ریوارڈ موجود ہو، اس کے بعد اس ایسٹ کو کسٹمر کو فروخت کیا جاتا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے ملحوظ رکھنے کے بعد تجارتی اصولوں کے مطابق اسلامک بینک کے لیے اس کا پروفٹ ارن کرنا شرعی اعتبار سے حلال ہے. تو لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ صرف نام کا فرق ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل نام کا فرق نہیں ہے، اس کے اندر پروسیجرز کا فرق ہے، اس کے اندر اشیاء کا، ایسٹس کی خرید و فروخت کا اور تجارتی اصولوں کی امپلیمنٹیشن اور اس کی کمپلائنس کا فرق ہے. اسی طریقے سے اسلامک بینک کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی نگرانی شریعہ اسکالرز اور شریعہ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ان تمام مراحل کو کی نگرانی اور مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ اس پرٹیکولر ٹرانزیکشنز کے اندر، لیز کی ٹرانزیکشن کے اندر، سیل پرچیز کی ٹرانزیکشنز کے اندر، آرڈر ٹو مینوفیکچر کی ڈیلز کے اندر، امپورٹ ایکسپورٹ کی ڈیلز کے اندر شریعت کے اصول پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. تو الحمدللہ اسلامک بینکنگ کے اندر یہ تمام معاملات علماء اکرام کی نگرانی میں، شرعی ماہرین کی نگرانی میں مکمل کیے جاتے ہیں. اس میں تجارت کے اصول پورے کیے جاتے ہیں اور شرعی اعتبار سے جو حلال نفع ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ جو اگر کبھی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی آمدنی حرام کلاسیفائی ہوتی ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے. اگر ہم کچھ فگرز کے اوپر دیکھ لیں تو اسلامک بینکنگ کی جو ہسٹری ہے یہ مختلف، اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوآپریٹو بینکس قائم ہوئے، اور اسی طریقے سے اسلامک بینکنگ کا آغاز 1940 سے حیدرآباد دکن سے ہوا، اور کراچی میں 1950s میں اس کی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اسلامک بینکنگ کی مثالیں پوری دنیا کے اندر، ان ممالک کے اندر، اس مدت کے اندر اسلامک بینکنگ کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے. اور in 80 different initiatives taken in Pakistan, Iran and Sudan in 1980s کے دور میں اسلامک میوچل فنڈز، مضاربہ کمپنیز کا جو قیام عمل میں آیا and so on. اس وقت گلوبل پرسپیکٹو یہ ہے کہ 500 پلس اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. اسلامک بینکنگ کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ 3.5 ٹریلین کو کراس کر رہا ہے، اور 250 پلس شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز جن کا جو ایسٹ انڈر مینجمنٹ 300 بلین پلس ڈالر پلس ہے. 700 انٹرنیشنل اسلامک سکوک اب تک ایشو ہو چکے ہیں. 200 پلس تکافل کمپنیز ہیں، اور یہ تھوڑا سا ڈیٹا تھوڑا سا پرانا ہے کہ اس کے اندر 11 بلین تک کا کنٹریبیوشن بائی 17 ایکسپیکٹڈ ہے. اوور 35 پلس شریعہ اینڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ایشو ہو چکے ہیں. the latest number is around 58 پلس شریعہ اینڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اس وقت ایشو ہو چکے ہیں. اسلامک انڈیسز وجود میں آ چکے ہیں، اور اس انڈیکس کی صورت میں اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے جو بزنسز ہیں ان کو شرعی اصولوں کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے، اور جو انویسٹرز ہیں وہ KMI 30 کو دیکھ کر ڈاؤ جونز اور اسلامک جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور کے جو S&P کے جو اسٹینڈرڈز ہیں، انڈیکس ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں. یہ کچھ انٹرنیشنل گروپس ہیں: البرکہ، راجہی، کویت فائنانس ہاؤس، نور فائنینشیل ایٹسٹرا. پاکستان کے اندر میزان، البرکہ، دبئی اسلامک بینک، بینک اسلامی، MCB اسلامک آر فل فلیج اسلامک بینکس. More than 75 countries have Islamic banking institutions. Approx 45 Muslim countries including Kuwait, Dubai, Saudi Arabia, Iran, Malaysia, Brunei and Pakistan. اس میں آپ دیکھیں تقریباً 30 پلس جو کنوینشنل 30 پلس جو اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ غیر مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس کی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گلوبلی ایمرج ہو چکے ہیں. اسلامک کمرشل بینکس، اسلامک انویسٹمنٹ بینکس، اسلامک یونٹس آف کنونشنل بینکس، اسلامک میوچل فنڈز، اسلامک ہاؤسنگ فائنانس اسکیمز، انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آف اسلامک بینکنگ. یہ تمام وہ ادارے ہیں جو کہ گلوبلی ایمرج ہو چکے ہیں. یہ وہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ہیں جو اسلامک بینکنگ کے لیے جو رولز، ریگولیشن، اسٹینڈرڈز ایشو کرتی ہیں. اگر ہم وہ مشہور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامک کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن سیریمنی کے اوپر کی جو اسپیچ ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں
تو اس کے اندر یہ کوٹ ہمیں ملتا ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, we must work our destiny in our own way and the present to the world an economic system based on true Islamic concepts of equality of manhood and social justice. تو یہ پاکستان کے دستور کے اندر یہ بات موجود ہے, پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ربا اینڈ انٹرسٹ از انلیگل, اور اس کی ہمارے قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ربا کا جلد از جلد خاتمہ کرے. یہ کی اسٹیپس ٹیکن بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, شریعہ بورڈ اسٹیبلش ہوا اسٹیٹ بینک میں, اسلامک پروڈکٹس to all services offered by the conventional banks to fulfill the Sharia compliant needs of the clients وہ available کی گئیں. Sharia compliant export refinance schemes launch ہوئی. Model agreements of product developed by Islamic Banking Department of State Bank of Pakistan یہ launch کیے گئے تاکہ Islamic banking institutions کو اس سے آسانی ہو. Sharia audit and compliance manuals develop کیے گئے. Various training courses and degree programs universities میں launch کیے گئے. Tax laws are being rationalized to avoid ڈبل ٹیکسیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اگر سیل پرچیز کی اوپر ہم گفتگو کریں تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اسلامک بینکنگ کے جو افیئرز ہیں وہ صرف اور صرف نام کی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ اس کے جو پروسیسز ہیں, جو کانٹریکٹس ہیں, وہ بھی مختلف ہیں. یہ فل فلیج اسلامک بینکس ہیں ایز ڈسکسڈ ارلیئر, اور کنونشنل بینکس آپریٹنگ اسلامک بینکنگ برانچز ایز ویل لائک بینک آف خیبر, بینک الفلاح, حبیب میٹرو, UBL, HBL اینڈ سو آن ادر اسلامک بینکس. اس وقت پاکستان کے اندر جو برانچ اسلامک بینکنگ کے برانچز کا نیٹ ورک کراس 3000 برانچز. ایسٹ بیس آف اسلامک بینک 3809 بلین, ڈپازٹ بیس 3034 بلین, growth rate year on year asset base is 27.2%. alhamdulillah, year on year growth of deposit base is 26%. اسلامک بینکنگ کا جو اوور آل بینکنگ سسٹم کے اندر جو شیئر ہے اٹس ریچ ٹو دا 17.3%. تو الحمدللہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو خصوصیات موجود ہیں وہ یہ ہے کہ مالی معاملات اور شرعی اصولوں کا امتزاج موجود ہے, جس میں اسلام کی جو اصول اخلاقیات سے متعلق ہیں, مالیات سے متعلق ہیں, ان تمام اصولوں کی رعایت رکھی جاتی ہے. شریعہ سپروائزری بورڈ کی اور شریعہ ایڈوائزر کی مانیٹرنگ موجود ہے, اور آرٹیکلس آف ایسوسیشن بائی لاز موجود ہیں جو اسلامک بینکوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے سودی غیر شرعی معاملات کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. تمام جو کانٹریکٹس ہیں وہ شریعہ سپروائزری بورڈ اور اسی طریقے سے جو شرعی ماہرین ہیں ان سے منظور کیے جاتے ہیں. کنٹریبیوٹ ان ڈیزائننگ نیو پروڈکٹ, معاشرے کی, سوسائٹی کے اور بزنس نیڈ کے لیے نئے جو مالی معاملات ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں. ایکچوئل امپلیمنٹیشن کا ریویو اور آڈٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے جو فتاوی ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں, ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی جاتی ہے. الحمدللہ یہ اسلامک بینکنگ کے جو معاملات ہیں, یونیکنیس ہیں, اور جو کہ کنونشنل بینک میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ از اے وائبل آلٹرنیٹو, ایک وائبل پریکٹیکل سولوشن ہے جو کہ اس وقت معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے, جس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں, اپنی بینکنگ نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں. جب ہم اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے اپنی بزنس نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں تو وائی وی شوڈ گو فار کنونشنل بینک. جب اسلامک بینکنگ سے ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو ہمیں کنونشنل بینکوں سے اپنے معاملات کو دور کر لینا چاہیے, اپنے معاملات کو ختم کر لینا چاہیے. اسلامک آلٹرنیٹس شرعی اصولوں کے مطابق بینکنگ پروڈکٹس کی موجود ہیں, افیکٹولی ڈیولپڈ فار آل ٹائپس آف نیڈس موجود ہیں, ڈیولپ ہو چکی ہیں, ایکسرسائز ہو رہی ہے اس پر, اور پریکٹیکل سولوشنز موجود ہیں. There is a need for proper research and development. R&D کی ریسرچ, R&D کی نیڈ موجود ہے, اور الحمدللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. علماء, بینکرز اینڈ پروفیشنلز نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ مور فریکوینٹلی. یہ تمام جو وے فارورڈ ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے ہیں. We have to change our attitude. IBIs can't provide each and every financing solution like price bond acceptance and facilitation to insurance companies. یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے وہ متبادل فراہم کیا جاتا ہے جس کا شریعہ متبادل پیش کرنا ممکن ہو. وہ معاملات جو صرف اور صرف سود کے ذریعے سے ہی
پورے کیے جا رہے ہیں اور اس کو اسلامی طریقے سے اور اسلام کے تجارتی اصولوں سے تبدیل کرنے کے لیے ادارے تیار نہ ہوں تو اس کا متبادل فراہم کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو پرائز بانڈ ہے اور اسی طریقے سے مختلف جو معاملات ہیں جن کا متبادل فراہم کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور ہمیں اسلامک بینکنگ میں اور اسلام کے جو بتائے ہوئے تجارت کے اصول ہیں اس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھنا ہوگا اور اس کے اندر ہی اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو کوششوں میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہمیں ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کنونشنل بینکوں کی جو پروڈکٹ ہیں، کنونشنل بینکوں کی جو اسلامک برانچز ہیں ان برانچز سے معاملات کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو کنونشنل بینکوں کی جو اسلامک ونڈوز ہیں وہ اسلامک ونڈوز علماء اکرام کی نگرانی میں اور شرعی اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہیں اور ان کے فتاوا کو دیکھتے ہوئے اور ان شریعہ اسکالرز کی جو سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہوئے ان سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی ایک سوال ہی کیا گیا کیا اسلامک بینک میں جاب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اسلامک بینک میں جاب کی جا سکتی ہے اور اسلامک بینک میں جاب کرنا جائز ہے، اور کنونشنل بینکس میں جاب کرنا شرعی اعتبار سے ممنوع ہے، غلط ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بزنسز ہیں جو کنونشنل فائنانس ڈپارٹمنٹس میں جب کوئی شخص جاب کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے اسلامک بینکوں سے اپنی معاملات کو مکمل کریں، اور اسلامک بینکوں سے اپنے مالی معاملات کو مکمل کریں گے تو جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی کسی قسم کی کنونشنل فائنانس کے اندر سپورٹ اور تعاون فراہم نہیں کر رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے جن اداروں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہم جاب کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، وہ تمام ادارے بھی اسلامک بینکوں سے اپنی جو معاملات ہیں ان کو مکمل کریں. ویبینار نہیں، ویبینار چل رہا ہے. اچھا ایک سوال ہے، سوال یہ کیا گیا اگر بینک لون دے تو بھی تو رسک ٹوٹل بوروور پر ہی ہوتا ہے، اور اگر بینک را مٹیریل لے کے دے تو بھی کسٹمر کو لاس ہو تو پھر تو رسک کسٹمر پر ہی ہوتا ہے، تو یہاں فرق بتا دیں. دیکھیں محمد مشتاق صاحب، ایک بات یہ غور کیجئے کہ اسلامک بینک کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک بینک اس ایسٹ کے آنے سے اس ایسٹ کو کسٹمر کو فروخت کرنے سے پہلے تک کا رسک برداشت کرتا ہے. ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک کسٹمر ہمارے پاس آیا، اس کسٹمر نے ہمیں یہ بتایا کہ جو مال میں آپ کے ایجنٹ کے طور پر لایا ہوں وہ مال میں لے آیا لیکن امپورٹ میں نے کیا، لیکن وہ مال در حقیقت
جو سپلائی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی طرف سے نہیں بھیجا گیا اور وہاں مجھے فراڈ ہوا. تو چونکہ سیل کرنے سے پہلے اس ایسٹ کا لاس ہوا تو وہ لاس بینک نے برداشت کیا. اچھا آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کیمیکل امپورٹ ہوا, کیمیکل آیا پاکستان کے پورٹ تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس کیمیکل کو ہم نے کسٹمر کو فروخت کر دیا. اب اگر کسٹمر اس کیمیکل کو فروخت نہیں کر سکا تو در حقیقت یہاں پہ رسک کسٹمر کے اوپر منتقل ہو چکا ہے, ٹرانسفر ہو چکا ہے. یہاں پر جو لاس ہے وہ بینک اب برداشت نہیں کرے گا, بلکہ وہ لاس کسٹمر کو خود ہی برداشت کرنا ہوگا, اس لیے کہ کسٹمر اس ایسٹ کو خرید چکا ہے. البتہ اگر ایسٹ لانے کے بعد اور بینک کی ملکیت کے بعد اگر ہمارا جو کسٹمر ہے اگر اس موقع کے اوپر اس ایسٹ کے اندر کوئی نقصان پیش آتا تو وہ نقصان بینک برداشت کرے گا. تو ان پریسائز ورڈز, اگر سیل کرنے سے پہلے کسٹمر کو ملکیت منتقل کرنے سے پہلے اگر ایسٹ میں کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ لاس بینک کو برداشت کرنا ہوگا, اور اگر بیچنے کے بعد کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ لاس کسٹمر ہی برداشت کرے گا. ایک سوال ہی کیا گیا ہے کہ واٹ اباؤٹ دا جاب ان اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف جو پاکستان کے اندر جاب کرنا, اس کی جے ڈیز کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جاب کی جا رہی ہے, اور بعض ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایسے ہیں جہاں جاب کرنا درست ہے. البتہ ان جے ڈیز میں بعض ایسے بھی شعبے ہیں کہ جہاں جاب کرنا جائز نہیں ہے. ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کائبور کو بیان کر دیں کہ کائبور کو استعمال کرنا کیسا ہے. اسلامک بینک کائبور کو استعمال کرتے ہیں اور اس کائبور کی بنیاد کے اوپر پرائسنگ کرتے ہیں, اور اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ کائبور از اے بینچ مارک, اور کائبور کے ذریعے سے جو کائبور از اے بینچ مارک, کائبور کے ذریعے سے محض کائبور کے استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی بھی معاملہ شرعی اعتبار سے حلال یا حرام نہیں ہو جاتا. میں اس کو کچھ تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, کائبور کو لون کے کانٹریکٹ میں یا انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ میں استعمال کرنا حرام ہے, اور اگر کوئی شرعی اعتبار سے جائز کانٹریکٹ ہو اس کے اندر اگر کائبور کو استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شاپنگ مال ہو اور اس شاپنگ مال کے آرگنائزرز اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے شاپنگ مالز کے اندر ایک فیچر ایڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے شاپنگ مال کے زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں, اور وہ فیچر یہ ہے کہ ہم میں سے پورے شاپنگ مال کے اندر بھی پارٹیسپینٹ یا کوئی بھی شاپ کیپر 10% سے زیادہ پروفٹ نہیں رکھے گا. چنانچہ اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ یہاں پر بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں, اور اس بات کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس شاپنگ مال کے اندر لوگوں کی زیادہ سیلز ہو جاتی ہیں. اب اس شاپنگ مال کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہے, اور اس ریسٹورنٹ کا اونر اپنی فوڈز کے اوپر 10% پروفٹ رکھتا ہے. وہاں کچھ کلاتھ شاپس ہیں جو کہ اپنے پروڈکٹ کے اوپر 10% پروفٹ رکھتے ہیں, اور وہاں پر ایک بار ہے اور وہ شراب کے اوپر 10% پروفٹ رکھتا ہے. اب ان سب نے ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کیا which is launched by the organizers of the shopping mall کہ ہم نے 10% پروفٹ رکھنا ہے. یہ 10% بینچ مارک کو فالو کرنے کی وجہ سے جو شراب بیچنے والے شخص کی جو آمدنی ہے وہ حرام رہے گی, لیکن اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ اس نے بینچ مارک فالو کیا, بلکہ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اشیاء تھیں, جو گڈس تھیں, وہ فاربیڈن تھیں, وہ حرام تھیں. اور ریسٹورنٹ کا جو آنر ہے اس کی جو گڈس ہیں وہ شرعی اعتبار سے اس کی خرید و فروخت جائز رہے گی, اس لیے کہ اس کی جو اشیاء ہیں ان کا خرید و فروخت شرعی اعتبار سے جائز ہے. تو یہی حال کائبور کا ہے کہ اگر ایک اثاثہ ایک گاڑی خریدی گئی, اسلامک بینک اس گاڑی کا مالک ہے, اس کا اونرشپ ڈاکومنٹ اسلامک بینک کے نام پر ہے, اس کا ٹیکس اسلامک بینک کے نام سے جاتا ہے, اور اسلامک بینک اس متعین گاڑی کو رینٹ پہ دیتا ہے, اور رینٹ پر دیتے وقت اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کا رینٹ میں کیلکولیٹ کروں گا کائبور +3 کے اعتبار سے. تو یہاں پر کائبور کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری کرایہ داری کے معاملے میں شرعی اعتبار سے فرق نہیں آیا, بلکہ ہمارا کرایہ داری کا معاملہ اس لیے شرعی اعتبار سے جائز ہے کہ ہمارے معاملے کے اندر کرایہ داری کے اصول پورے ہو رہے ہیں. اگر ہم نے کیمیکل امپورٹ کیا اور کیمیکل امپورٹ کرنے کے بعد وہ کیمیکل کائبور +3 پہ اپنے کسٹمر کو بیچا,
تو ہمارا معاملہ اس لیے جائز ہے کہ ہم نے ایک شرعی اعتبار سے جائز چیز خریدی، اس کا قبضہ لیا، اس کا پوزیشن لیا، اس کی آنرشپ لی، اور آنرشپ لینے کے بعد اپنے کسٹمر کو ایک متعین قیمت کے اوپر وہ چیز بیچی۔ ہمارے معاملے کے جائز ہونے کی وجوہات تجارتی اصول ہیں۔ کائبور کا جو استعمال ہے وہ اس معاملے میں پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کی وجہ سے شرعی اعتبار سے جو اسلامی تجارت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں، ہم یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسلامک بینکوں کا اپنا کوئی بینچ کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ جب اسلامک بینکوں کا جو سائز ہے اس قدر وسیع ہو جائے، لائک 30%، 35% یا 25%، تو اس موقع کے اوپر شاید اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ہم اسلامک بینکوں کا کوئی اپنا بینچ مارک لا سکیں۔ امید ہے کہ یہ اس سوال کے جواب ملا ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کین وی ٹیک ایکسٹرا چارجز آن بینک گارنٹی ان کیس آف مارجن کفالہ بیس؟ دیکھیں، بینک گارنٹی کا معاملہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جو کفالہ ہے، جو گارنٹی ہے، اس کے اوپر گارنٹی دینے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہمارے جو موجودہ جتنے بھی شریعہ اسکالرز ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گارنٹی یقیناً ایک احسان کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر جو بینک گارنٹی کی جو حیثیت ہے اور بینک گارنٹی کی جو کیفیت ہے وہ احسان سے بڑھ کر ایک تجارتی معاملہ بن گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے در حقیقت اس ادارے اس کا بزنس ریویو کرتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں، کس کے فیور میں گارنٹی جا رہی ہے، اس گارنٹی کے مقاصد کیا ہیں، ان تمام مقاصد کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو بینک کے لیے شرعی اساتذہ اکرام اور مستند علماء اکرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بینک ان سروسز کی ایک سروس فی یا سروس انکم لے سکتا ہے، سروس چارجز لے سکتا ہے، جو کہ اس کے کاروبار کے اسسمنٹ، ریویو اور ڈاکومنٹیشن اور کرسپونڈنس سے متعلق ہیں، تو اس کی چارجز لیے جا سکتے ہیں، لیکن محض گارنٹی دینے کے چارجز لینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک متبادل معاملہ ہے، اور اسلامک بینکوں کے اندر بینک گارنٹی ایشو کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو چارجز بھی لیے جاتے ہیں آپ اسلامک بینکوں کے شیڈول آف چارجز میں کے اندر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چارجز گارنٹی ایشو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ چارجز اس گارنٹی کو پروسیس کرنے کے لیے جو خدمات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ انٹرسٹ بیسڈ بینک میں جو جاب کرتا ہے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس انٹرسٹ بیسڈ بینک کے اندر جو بھی جاب کی جا رہی ہیں وہ شرعی اعتبار سے جو کنونشنل بینکس کے اندر جاب کرنا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اور اس کو اپنی آمدنی پیوریفائی کرنی ہوگی۔ البتہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر اپنے معاملات کے اوپر اس طریقے کی مشکلات نہ کریں کہ جاب چھوڑ دیں اور بغیر کسی ذرائع آمدنی کے، بلکہ کچھ ذرائع آمدنی کی تلاش کر لی جائے، اور تلاش کرنے کے بعد ان تمام آپشنز کے اوپر غور کرتے ہوئے انسان حلال ذرائع آمدنی کی طرف سوئچ کر سکتا ہے۔ تو اور جب تک یہ آپشنز اویلیبل نہ ہوں اس وقت تک انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرے کہ اللہ میرے لیے حلال وسائل مہیا فرما دیں، اور ان حلال وسائل کی تلاش مستقل جاری رکھے، بالکل ایسے، اور وہ حلال ذرائع کی تلاش اس طرح جاری رکھے جس طریقے سے ایک بے روزگار آدمی اپنی جاب تلاش کرتا ہے۔ جب اس انداز میں جاب تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور ایسے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہاؤسنگ فائنانس میں جب کنسٹرکشن کے لیے فائنانس لیتے ہیں تو پہلی ٹرانچ لینے کے بعد ہی رینٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جبکہ ابھی گھر استعمال کے قابل نہیں ہوتا، تو رینٹ کیوں اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی ہاؤسنگ فائنانس کی جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو مکمل آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر در حقیقت ابتداً جب بھی ہاؤسنگ فائنانس میں کنسٹرکشن کے کیس کے اندر لینڈ موجود ہوتی ہے اور وہ لینڈ قابل استعمال ہوتی ہے،
زمین کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ رہائش کا ہے، لیکن دوسرے فوائد بھی ہیں. آپ وہاں اپنا کنسٹرکشن کا سامان رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کنسٹرکشن وہاں کروا رہے ہیں اور آپ وہاں اپنا سامان اس زمین کو استعمال کر سکتے ہیں. تو در حقیقت کنسٹرکشن کے کیس کے اندر جو اس کی جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین چونکہ قابل استعمال ہے اور سکونت ریزیڈنس کے علاوہ ادر بینیفٹس اس سے اس وقت حاصل کرنا ممکن ہے، تو لہٰذا اس کا جو کرایہ چارج کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے اور اس کی اجازت، چونکہ اس کی اجازت ہے اس لیے رینٹ فوراً شروع کر لیا جاتا ہے. البتہ اگر صورتحال کچھ ایسی ہو کہ زمین اور گھر دونوں جوائنٹلی خریدے گئے اور گھر قابل استعمال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے اور جو بینک کی جو شرکت ہے اور بینک کی جو آنرشپ ہے وہ آنرشپ گھر کے اوپر اور زمین کے اوپر دونوں کے اوپر جوائنٹلی ہے اور الگ سے زمین کو استعمال کرنا کسٹمر کے لیے ممکن نہیں ہے اور وہ گھر بھی قابل استعمال نہیں ہے، تو وہاں پر اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ جب تک گھر قابل استعمال نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا جو کرایہ ہے وہ کسٹمر نہیں دے گا، بلکہ اس وقت تک کرایہ روکا رہے گا. جب گھر قابل استعمال ہوگا تو اس کے بعد اس کا کرایہ دیا جائے گا. یہاں پر جو کہ ہاؤسنگ فائنانس کا جو تذکرہ آیا ہے تو میں مختصراً شرکاء کے لیے ہاؤسنگ فائنانس کی جو پروڈکٹ ہے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ فائنانس کے اندر شرکت متناقصہ کی بنیاد کے اوپر فائنینسنگ فراہم کی جاتی ہے. اور شرکت متناقصہ کا تعارف یہ ہے کہ اسلامک بینک اور کسٹمر مل کر ایک پراپرٹی کو مشترکہ طور پر خریدتے ہیں اور اس پراپرٹی کے اندر دونوں کا جو اونرشپ ریشو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے. اور وہ اونرشپ ریشو یہ ہے کہ مثال کے طور پر 50 اور 50% کے اعتبار سے 50% اس کی پرچیز پرائز کسٹمر نے فراہم کی اور 50% بینک نے فراہم کی، تو اس گھر کے اندر کسٹمر اور بینک دونوں 50% سے مالک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کسٹمر بینک کا انڈیوائڈڈ شیئر 50% رینٹ پر حاصل کر لیتا ہے اور اس کا ایک متعین کرایہ فراہم کرتا ہے اور وہ منتھلی کرایہ کسٹمر بینک کو ادا کرتا ہے. بینک اس کرائے کو اپنی آمدنی شمار کرتے ہوئے اپنے ڈپازیٹر پول کے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے میکانزم میں اس کو شامل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے کسٹمر بینک سے ماہانہ بنیادوں کے اوپر یا 1 سال کی گریس پیریڈ کے بعد اپنے بینک کا جو اثاثہ ہے، جو بینک کا جو 50% شیئر ہے اس کا ایک یونٹ پرچیز کرتا ہے. اس طریقے سے کسٹمر کے پاس اس کی اونرشپ انکریز ہوتی رہتی ہے، یعنی ابتداً 50% تھی، ایک یونٹ پرچیز کرنے پر سپوز 51% ہو جاتی ہے اینڈ 52% ہو جاتی ہے اور کرائے کی انٹائٹلمنٹ بینک کی کم ہوتی جاتی ہے. پہلے بینک 50% یونٹس کا رینٹ حاصل کر رہا تھا، اس کے بعد بینک 49 یونٹس کا رینٹ لے گا، اس کے بعد 48 یونٹ کا رینٹ لے گا اینڈ گریجولی 10 ایئرس اینڈ 15 ایئرس اینڈ 20 ایئرس یا 25 ایئرس کی انسٹالمنٹ پلان کے اندر کسٹمر اس اثاثے کا مکمل طور پر مالک ہو جاتا ہے اور بینک کی جو ملکیت ہے وہ اس اثاثے کے اندر زیرو ہو جاتی ہے. تو یہ شریعہ کمپلائنٹ ہاؤسنگ فائنانس کا ایک آلٹرنیٹ ہے اور اس آلٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اپنے کسٹمرز کو اسلامک فائنانس اسلامی بنیادوں کے اوپر شرکت متناقصہ کی بنیاد کے اوپر ہاؤسنگ فائنانس فراہم کرتے ہیں. کنونشنل بینک کی اسلامک ونڈوز سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، فائنانسنگ حاصل ہے کہ دیکھیں کنونشنل بینکس کی اگر آپ بیلنس شیٹ کا مطالعہ کریں تو ان کی بیلنس شیٹ کے اندر جو انکم کے ریسورسز ہیں اور ڈپازٹ اور ایسٹ مینجمنٹ مکمل الگ ہوتی ہے، تو لہٰذا کنونشنل بینکس کے جو سروسز ہیں اس سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے، در حقیقت جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو در حقیقت آپ اسلامی اصولوں کو پورا کر رہے ہوں گے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کنونشنل بینک اوور آل اس کی شیئر پرائسنگ وغیرہ اور اس کا اوور آل ایکویٹی پورشن چونکہ کمبائنڈ ہے، تو اس ایکویٹی پورشن کمبائنڈ کی وجہ سے اس کے اندر ایک ناپسندیدگی کی بات ضرور ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز، تو شرعی اصولوں کے مطابق اگر ان کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے تو ان سے سہولیات حاصل کی جا سکتی ہیں. پاکستان بانڈز کے اندر انویسٹ کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ جو بانڈز ہوتے ہیں ان کے اندر انٹرسٹ کا معاہدہ ہوتا ہے، انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ ہوتا ہے. بانڈز کے اندر حکومت پاکستان پبلک سے پیسہ بورو کرتی ہے، لون پہ لیتی ہے، قرضہ لیتی ہے اور قرضہ لینے کے بعد اس کے اوپر پرائز کے ذریعے سے یا کوپون کے ذریعے سے اس کے اوپر انٹرسٹ فراہم کرتی ہے. پرائز اور کوپون کے ذریعے سے انٹرسٹ حاصل کرنا یہ غلط ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ ناجائز ہے اور اس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے.
ہم یہاں پر اپنی اس سیشن کو مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالی معاملات کے اندر حلال ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام ذرائع آمدنی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلامک بینکنگ کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہمیں سیدھی راہ دکھائے، صراط مستقیم کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور برائی کے راستے سے، معصیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور جن حضرات نے اس سیشن کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس پورے سیشن کے اندر جو بھی ابتداءً ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ حضرات کو زحمت اٹھانی پڑی، میں ایک بار پھر آپ حضرات سے اس پر معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ نوید صاحب.